ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة فإنی نسیت الحوت وما انسانیه الا الشیطان ان اذکره واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ کل ہم نے بلکہ اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرنی ہے۔ ایک تو اس واقعے کی ابتدا ہے، اور اس واقعے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی کسی مجلس میں بیان فرما رہے تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ کسی شخص نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام دنیا میں اس وقت آپ سے بھی زیادہ کوئی صاحب علم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، مجھ سے زیادہ صاحب علم کوئی نہیں ہے۔ حقیقتاً تو بات ٹھیک تھی کہ واقعتاً نبی سے زیادہ صاحب علم کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس کا یوں اظہار وہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے، تو اس کو ہم نے وہ علم بھی دے رکھا ہے جو علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے، اس کو ہم نے اس علم سے بھی نواز رکھا ہے۔ السلام نے کہا کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کو میں نے ایسا علم دے رکھا ہے کہ جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تجسس ہوا، اچھا باری تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی وہ علم حاصل کروں اور میں بھی وہ علم سیکھوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، جائیے۔ یا اللہ، میں اس بندے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ مجھے وہ بندہ کیسے ملے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنے پاس نا مچھلی رکھ لیں، ایک مچھلی، کوئی مخصوص مچھلی ہوگی، رکھ لیں۔ یہ مچھلی جب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، زندہ ہو کر خود نکل جائے آپ کے ہاتھ سے، تو جہاں پر یہ نکل جائے نا، وہیں پر وہ بندہ کہیں آپ کو مل جائے گا جس کو میں نے ایسے علم سے نواز رکھا ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، پھر ہم نے یہ کل پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو لے کر چل پڑے اور فرمانے لگے کہ میں نہیں رکوں گا جب تک کہ میں وہ اس جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، جب تک میں وہاں تک نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک میں نے اب نہیں رکنا، چاہے مجھے سالوں، حتی امضی حقبہ، چاہے مجھے سالوں چلنا پڑے۔ یہ تھی ابتدا یہ تھی، یہ واقعہ اس طرح سے شروع ہوا۔ اب یہ واقعہ بنیادی طور پر ہے کیا؟ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو تشریف لاتے ہیں نا، تو وہ انسانوں کو تشریعی امور کی تلقین کرتے ہیں۔ تشریعی امور، عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذمے تشریعی امور کا کام سپرد کیا ہوا ہے، فرشتوں کے ذمے ہے تکوینی امور۔ تشریعی امور، تکوینی امور وہ فرشتوں کے ذمے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کے ذمے ہیں تشریعی امور۔ تکوینی امور سے کیا مراد ہے؟ بارشوں کا نظام، ہاں، اور عذاب کے آنے جانے کا نظام، اور اس کائنات کا جو وجود ہے اس کا نظام، اللہ پاک نے یہ کام فرشتوں کے سپرد کر رکھے ہیں۔ قیامت قائم ہوگی تو فرشتے کا ایک بہت بڑا رول ہے اس میں کہ وہ سور پھونکے گا،
اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے تو یہ فرشتوں کا کام ہے. کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ وہ چیزیں جو غیب سے متعلق ہیں ان کا زیادہ تر معاملہ فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، جو ظاہری انسانوں کی ہدایت کے اعمال ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کے سپرد کیے جاتے ہیں. مثلا اللہ پر ایمان لاؤ، ٹھیک ہے، اسے وحدہ لا شریک تسلیم کرو، اس کی قدرتوں کو مانو، فرشتوں کو مانو، نبیوں کو مانو، رسولوں کو مانو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کی زیادتی نہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو، کسی کی عزت نہ لوٹو. ہاں، یہ سارے تشریعی امور ہیں، یہ تشریعی امور. تو یہ انبیاء علیہم السلام کے سپرد کیے جاتے ہیں اور وہ انسانوں کو ان تشریعی امور کی تعلیم دیتے ہیں. زیادہ تر جو تکوینی امور ہیں وہ فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں. کس کو کسی کی روح نکالنی ہے، کسی کے اندر روح ڈالنی ہے، کسی تک رزق پہنچانا ہے، کسی کا رزق لینا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کو کسی حادثے اور نقصان سے بچانا ہے، یہ تکوینی امور یہ فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں. تشریعی امور، اچھے احکام کی تلقین، یہ انبیاء علیہم السلام کے. لیکن ایک نبی ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کچھ تکوینی امور ان کے سپرد کر رکھے ہیں. وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام. وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں. یہ دراصل ملاقات کروانی تھی حضرت خضر علیہ السلام سے، اور ملاقات کروا کر اس ملاقات میں کچھ ایسے تکوینی امور جو انسانی نظروں کے سامنے نہیں ہوتے، لوگوں کو اللہ کی اس قدرت کا ایک مشاہدہ کروانا تھا. چنانچہ یہ سفر اس انداز میں شروع کروایا گیا. یہ ہے تھوڑی سی تفصیل. اب چونکہ واقعہ آج ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کا کچھ پہلو اگلے پارے میں ہے تو کل ختم ہوگا، اس لیے جو آج سے متعلق باتیں ہیں وہ تو ہم پڑھتے جاتے ہیں، اور جو اگلی متعلقہ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلے درس کے اندر پڑھیں گے. دیکھیے جی، قال حضرت وہ نوجوان فرمانے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بڑا لمبا سفر ہو گیا ہے، تھک گئے ہیں، کچھ کھانا لاؤ. قال، تو وہ کہنے لگے، وہ نوجوان کہنے لگے، ارأیت، آپ نے دیکھا، اذ اوینا، جب ہم نے سٹے کیا تھا، سفر ہے نا، رکے تھے، سٹے کیا تھا ہم نے، الی الصخرۃ، چٹان کے پاس. جب ہم نے چٹان کے پاس سٹے کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا سو گئے، چلو اب اتنا سفر کر کے آئے ہیں، اب تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں. تو فإنی، بے شک میں، نسیت، بھول گیا تھا، الحوت، اس مچھلی کی بات آپ کو بتانا. تو وہ مچھلی کی بات میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا. وما انسانی ہو، اور نہیں بھلایا مجھے، الا الشیطان، مگر شیطان نے، اور نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں. وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں. واتخذ، اور اس نے تو بنایا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، دریا میں، عجبا، بڑے عجیب انداز میں. اس نے تو بڑے عجیب انداز میں دریا کے اندر، وہ مچھلی مردہ مچھلی تھی، مردہ مچھلی تھی، لیکن وہاں جہاں بزرگ ملنے تھے وہاں وہ مچھلی زندہ ہوئی، زندہ ہو کر وہ تڑپی، تڑپ کر وہ نکلی اور نکل کر پانی میں چلی گئی. یہ علامت تھی کہ چلو بھائی اب یہاں پر نا آپ کی متعلقہ جگہ آ گئی ہے. اب وہ جو نوجوان تھے انہوں نے کہا چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، اٹھیں گے تو میں بتا دیتا ہوں. اللہ نے بلا دیا، اللہ تعالیٰ نے، حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، تو بھول گئے. اب آگے چل پڑے، کافی آگے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھوک لگی ہے. اس کو یاد آیا، وہ تو جو تھا مجھے تو بھول ہی گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بتانا. واتخذ سبیلہ، اور اس نے بنایا اپنا راستہ، فی البحر، دریا میں، عجبا، بڑا عجیب، اس نے بڑا عجیب دریا میں راستہ بنایا. قال، تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ذالک، وہی تو جگہ تھی، ما کننا نبغی، جو ہم ڈھونڈ رہے تھے. ذالک ما کننا نبغی، وہی تو جگہ تھی جو ہم ڈھونڈ رہے تھے.
فرتدا، دونوں واپس پلٹے، علی آثارہما، اپنے نشان قدم پر، اپنے نشان قدم پر دونوں واپس پلٹے، قصصا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تلاش کرتے کرتے دونوں اپنے نشان قدم پر واپس پلٹے۔ فوجدا، تو ان دونوں نے پایا، عبدن، ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ، جس کو ہم نے نواز رکھا تھا، رحمتم من عندنا، اپنی طرف سے خاص رحمت سے، جس کو ہم نے اپنی طرف سے خاص رحمت سے نواز رکھا تھا، وعلمناہ، اور ہم نے اس کو دے رکھا تھا، من لدنا، اپنی جناب سے، علم، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو اپنی جناب سے علم دے رکھا تھا۔ قال، فرمانے لگے، لہو، ان سے، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، قال لہو موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے فرمانے لگے، هل اتبعک، اچھا جو یقیناً تعارف کی باتیں ہوئی ہوں گی، کچھ جان پہچان کی باتیں ہوئی ہوں گی، اس کے بعد جو مدعا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے صرف وہ بیان کیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہی تو نہیں کہا ہاں جی میں چلوں گا آپ کے ساتھ، ترجمہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، یقیناً کوئی ابتدائی تعارفی باتیں ہوئی تھی، وہ اللہ نے یہاں ذکر نہیں فرمائی۔ هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، علی، اس بات کے لیے یا اس غرض پر، ان تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھائیں، مما، اس میں سے، علمت رشدا، جو ہدایت کی بات آپ کو سکھائی گئی ہے، جو ہدایت آپ کو سکھائی گئی ہے وہ ہدایت آپ مجھے سکھائیں، تو اس بات کے لیے میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ قال، وہ کہنے لگے، انکا، آپ، لن تستطیع، ہرگز نہیں کر سکیں گے، معی، میرے ساتھ، صبر، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ وکیف، اور کیسے، تصبروا، آپ صبر کر سکتے ہیں، علی ما، اس پر، لم تحط به خبرا، کہ جس کی پوری واقفیت نہیں ہے آپ کو، آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکیں گے کہ جس بات کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہوگی۔ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابرا، صبر کرنے والا، آپ مجھے چاہیں، آپ دیکھیں، آپ مجھے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی، یہ بڑا عجیب جملہ ہے، اصل میں نا ایک تھوڑا سا یہاں پر جھلک ہے استاد اور شاگرد والی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جو کیفیت ہے یہاں پر، وہ پوزیشن جو ہے نا وہ ایک شاگرد والی سی ہے، تو شاگرد والی ہے تو پھر استاد کا وہ جو احترام ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ولا ایسے، اسے نبی کے لیے اس کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ ایک نبی یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ یہاں اللہ کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا ہے، بھائی اس کے پاس علم ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، کہ اللہ میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، جاؤ سیکھو۔ اب سیکھنا ہے تو اس کی شرائط ہیں، شرط کیا ہے، بھائی میں علم دوں گا، جتنا دیتا جاؤں، جو بات میں کہوں گا ماننی ہے۔ ولا اعصیت، اور میں نہیں نافرمانی کروں گا، لکا، آپ کے، امرا، کسی حکم کی، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، فَإِنِ اتَّبَعْتَ، نہیں، وہ حضرت خضر فرمانے لگے، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، پھر اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، فَلَا تَسْأَلْنِي، تو مجھ سے سوال نہیں کرنا، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا، حتی احدث، جب تک کہ میں بیان نہ کر دوں، لکا، آپ کے سامنے، منہ، اس کی، ذکرہ، وجہ، جب تک میں اس کی وجہ آپ کے سامنے بیان نہ کر دوں نا، آپ نے نہیں بولنا، چپ کر کے چلتے۔ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہتے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ ایک نبی بھی بہت بڑے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ بہت بڑے نبی ہیں،
لیکن وہ جو ایک منظر کشی ہو رہی ہے نا کہ استاد اور شاگرد والی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر پوری ایک شکل دے رہے ہیں۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، ایک سفر شروع ہو گیا، حتی یہاں تک کہ اذا، جب رکیبا، وہ دونوں سوار ہوئے، جب وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینہ، کشتی میں، درمیان میں کچھ دریا سا آ گیا، دریا عبور کرنا ہے، کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، تو وہ جو حضرت خضر علیہ السلام تھے انہوں نے اس کشتی کو پھاڑ دیا، اس کا ایک تختہ توڑ دیا، اس کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اخرقتہ، آپ نے پھاڑ دی، آپ نے کشتی پھاڑ دی، لتغرق اہلہا، کہ جو اس میں بیٹھے ہوئے سارے ڈوب جائیں، لقد، یقیناً، جئت شیئا امرا، تو آپ نے بڑا غلط کام کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ بھی جلالی نبی ہیں، تو بڑا آپ نے یہ نامناسب اور غلط کام کیا ہے۔ قال، وہ فرمانے لگے خضر علیہ السلام، الم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، انکا، کہ آپ لن تستطیع، نہیں کر سکیں گے، معی، میرے ساتھ، صبر، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ خاموش رہ کر میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، لا تؤاخذنی، میری پکڑ نہ فرمائیے، بما نسیتو، جو بھول کے مجھ سے ہو گیا، بس میں بھول گیا تھا اس بات کو کہ میں نے نہیں بولنا، میں بھول گیا تھا، تو جو مجھ سے بھول ہو گئی اس پر میری پکڑ نہ فرمائیے۔ ولا ترہقنی، اور نہ ڈالیے مجھ پر، من امری، میرے اس معاملے میں، عسرا، مشکل، اور مجھ پر میرے اس معاملے میں مشکل نہ ڈالیے۔ لیجیے، ایک واقعہ تو ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی توڑ دی تو موسیٰ علیہ السلام یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ابھی آگے آئے گا، یتیم بچے تھے تو ان کی کشتی تھی، ان کا ذریعہ روزگار تھا، آپ نے توڑ دیا اس کو۔ ایک تو انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ کیا کہ بزرگ سمجھ کر کوئی پیسے نہیں لیے، مفت میں بٹھا دیا، آپ نے اس ساتھ یہ بھی کیا۔ وہ سارا واقعہ تھا نا اس میں کہ انہوں نے بزرگ سمجھا، جانتے ہوں گے وہ، تو خضر علیہ السلام کو انہوں نے کوئی پیسہ نہ لیا، بلا معاوضہ عزت و احترام کے ساتھ بٹھا لیا۔ ایک یتیم ہے، ذریعہ روزگار یہ ہے، اوپر سے عزت اور احترام دے رہے ہیں، اور آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو تھوڑا سا بھڑکنا تھا۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، پھر دونوں، یہ معاملہ کلیئر ہو گیا، پھر دونوں چل پڑے، حتی، یہاں تک کہ اذا، جب لقیا، ان دونوں کو ملا، غلامن، ایک لڑکا، بچہ سا، فقتلہ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا، فقتلہ، خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اقتلتا، آپ نے قتل کر دیا، نفسن زکیتن، زکیتن معصوم جان، ایک معصوم جان مار ڈالی آپ نے، بغیر نفس، اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے ایک معصوم جان آپ نے مار ڈالی۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے، آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ 15واں پارہ یہاں پہ مکمل ہو گیا، واقعہ مکمل نہیں ہوا، کیوں تھا؟ پھر ایک تیسرا واقعہ بھی پیش آتا ہے، تو یہ کیا واقعات تھے پھر خضر اسلام بعد میں خود ہی بتاتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے۔